الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ مسئلہ نمبر 12، دعا کے بارے میں پچھلے درس میں ہم نے سنا، پچھلی مجلس میں، کہ اللہ تعالیٰ مانگنے پر بندے کو عطا کرتا ہے۔ اس میں یہ بات بھی یاد رکھنا ضروری ہے کہ بندہ اپنے علم کے اعتبار سے مانگتا ہے، اور اللہ رب العالمین اپنے علم، اپنی قدرت، اپنے فضل و کرم کے اعتبار سے اور کبھی بندے کی ضرورت کے اعتبار سے عطا کرتا ہے۔ یہ بھی اللہ کا کرم ہے، یہ اس کا فضل ہے کہ بندہ بعینی ہی جو مانگے جب مانگے اللہ تعالیٰ نہیں دیتا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ اپنی حکمت کے اعتبار سے دیتا ہے۔ ورنہ بہت سارے لوگ دعا مانگتے ہی مر جاتے ہیں۔ کتنے لوگ اللہ سے مانگے اللہ موت دے دے، لیکن بعد میں سوچتے اللہ قبول مت کرنا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جذبات میں مانگا تھا، غصے میں مانگا تھا۔ تو اللہ رب العالمین بندے کو اپنی حکمت سے عطا کرتا ہے، کبھی بندے کی مصلحت کسی اور چیز میں ہوتی ہے، یہ بھی اللہ رب العالمین کا احسان ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ما من احد یدعو بدعاء الا آتاہ اللہ ما سأل۔ جو بھی بندہ اللہ تعالیٰ سے کوئی دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ جو اس نے مانگا ہے اس کو دیتا ہے۔ او کف عنہ من السوء مثلہ، یا اسی طرح کی کوئی اور تکلیف ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ جو مانگا ہے دینے کی بجائے اس تکلیف سے اس کو محفوظ کر دیتا ہے۔ ما لم يدع بإثم او قطيعة رحم، جب تک کہ بندہ کسی گناہ کی دعا نہ کرے یا قطع رحمی کی دعا نہ کرے۔ اس حدیث کو امام احمد اور ترمذی نے روایت کیا، اور یہ حدیث صحیح حسن ہے۔ صحیح الجامع الصغیر میں شیخ الالبانی نے اس کو ذکر کیا ہے۔ یعنی بندہ جب اللہ سے کچھ مانگتا ہے تو کبھی تو اللہ تعالیٰ جو مانگا ہے وہی دے دیتا ہے۔ کھانا مانگا، لباس مانگا یا کوئی اور چیز مانگی، اللہ تعالیٰ وہ دے دیتا ہے، جو مانگا دے دیا۔ لیکن کبھی اللہ ایسا کرتا ہے کہ جو مانگا وہ نہیں دیتا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا ہے کہ کچھ بھی نہیں ملے گا اور دعا یوں ہی چلی گئی، ایسا کبھی نہیں ہوتا ہے۔ دعا یقیناً فائدہ پہنچاتی ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی خیر کی چیز بندہ مانگتا ہے، اللہ وہ نہیں دیتا ہے، لیکن کوئی مصیبت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اس دعا کی وجہ سے اس مصیبت کو ٹال دیتا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ کبھی دعا ضائع نہیں ہوتی ہے۔ بعض اوقات آدمی مانگتا ہے، اے اللہ آج مجھ کو اتنا روپیہ میرا دکان میں مجھ کو آنا چاہیے، اس مہینے میں مجھ کو یہ ملنا چاہیے، یا فلاں چیز لینے جا رہا ہوں وہ مل جائے۔ آدمی بعض اوقات مانگتا ہے، پھر دیکھتا مانگا لیکن نہیں ملا۔ اس کو نہیں معلوم ہے وہ جا رہا تھا لینے کے لیے، ایکسیڈنٹ ہو سکتا تھا، تو وہ چیز تو موبائل تو بہت دور کی بات ہے، ٹانگیں جاتی ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس مصیبت کو ٹال دیا۔ یہ اللہ اپنے فضل و کرم سے کرتا ہے، اور بندے کو بتانے کی ضرورت نہیں اللہ کو، اللہ تعالیٰ اپنے طور پر کرتا ہے۔ لہٰذا بندہ کبھی یہ نہ سوچے کہ میں مانگ رہا اور ملتا ہی نہیں، اس کو یہ سوچنا چاہیے کہ کچھ نہ کچھ کہیں نہ کہیں مصیبت ٹل رہی ہے، تو میری دعا ضائع نہیں ہو رہی ہے۔ تو مانگتا رہے، یا تو وہ ملے گا یا تو مصیبت ٹلے گی۔ ایک اور روایت ہے جس میں ابو سعید الخدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما من مسلم یدعو، جو بھی مسلمان دعا کرتا ہے، لیس بإثم ولا بقطیعۃ رحم، اگر وہ دعا گناہ کی نہ ہو یا قطع رحمی کی نہ ہو، الا اعطاہ احدی ثلاث، تو اللہ تعالیٰ اس کو تین میں سے ایک چیز دیتا ہے، تین میں سے ایک چیز اس کو ملتی ہے۔ آپ کے نوٹس میں نہیں ہے۔ اما ان يعجل له دعوته و اما ان يدخرها له في الاخرہ، یا تو جو مانگا ہے اللہ وہ دے دیتا ہے، ایک۔ دو، و اما ان يدخرها له في الاخرہ،
یا پھر اس دعا کو آخرت کے لیے سنبھال کے رکھتا ہے. مان لیجیے دنیا میں کوئی چیز مانگتا ہے, نہیں دیا اللہ نے اس کو, لیکن اس کے بدلے آخرت میں اس کو کچھ دوں گا, تو دعا ضائع ہوئی نہیں, کیونکہ اس کے بدلے میں یہاں کا کھانا کی بجائے وہاں کا کھانا ملے تو کچھ زیادہ ہوگا کہ کم ہوگا. سوچئے, یہاں کا کھانا مانگا, ہوٹل کا, بیوی کا, جس کا بھی ہو, کیسا کھانا ہوگا, وہ کتنا اچھے سے اچھا ہوگا. لیکن جنت کا کھانا اگر اللہ تعالیٰ اس کی بجائے وہاں کا کچھ دے دے تو وہ زیادہ بڑی نعمت ہے. تو دعا کے بدلے اللہ دے دیتا ہے, لیکن یہاں کی بجائے وہاں. وَإِمَّا أَن يَدَّخِرَهَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ وَإِمَّا أَن يَدْفَعَ عَنْهُ مِنَ السُّوءِ مِثْلَهَا. یا پھر تیسری چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس دعا کی وجہ سے کوئی برائی اس سے ٹال دیتا ہے, کسی برائی سے اس کو محفوظ کر دیتا ہے. تو کتنی چیزیں ہوئیں؟ 3. نمبر 1, یا تو جو مانگا ہے دے دیتا ہے. نمبر 2, اگر ویسا نہیں, وہ نہیں دیتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ آخرت میں اس کی دعا سنبھال کے رکھتا ہے, آخرت میں کچھ دے گا اس کو. یا پھر نمبر 3, دنیا ہی میں کوئی برائی یا کوئی مصیبت اس کی ٹال دیتا ہے. تو دعا سے 3 میں سے کچھ نہ کچھ ہوتا ہے. اس لیے اگر جو مانگا وہ ڈائریکٹ نہیں ملے, سمجھنا چاہیے یا تو آخرت میں کچھ ملے گا یا پھر کوئی مصیبت اللہ تعالیٰ اس کے بدلے ٹالے گا. تو دعا کبھی ضائع نہیں ہوتی ہے, اس لیے دعا کرنا چاہیے. اس حدیث کو امام احمد, حاکم اور اسی طرح سے طبرانی نے الصغیر اور اوسط میں, اور بہقی نے شعب الایمان میں اس کو روایت کیا ہے, اور صحیح الادب المفرد میں شیخ الالبانی نے اس کو صحیح کہا ہے. آئیے آگے بڑھتے ہیں. نمبر 13, اللہ تعالیٰ جو چاہے دے سکتا ہے, اور اللہ اگر کچھ دے دے کسی کو تو اللہ سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. انسان بخیل ہے. بعض اوقات حدیثیں ہم سنتے ہیں, ایک عورت تھی, زانیہ تھی, بنی اسرائیل کی, ایک کتے کو پانی پلا دیا, اللہ نے مغفرت کر دی اس کی. تو انسان کو یہ چیزیں ہضم نہیں ہوتی جلدی. کیوں؟ یہ کنجوس ہے, یہ اتنی آسانی سے کسی کو معاف نہیں کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کے معاف کرنے کو بھی یہ برداشت نہیں کر پاتا ہے. ایسا کیسا, اتنے سارے گناہ کی اس کو کیسا معاف کر دیا؟ ایسا ہو سکتا کیا؟ پھر آدمی کو کچھ نیکی کرنے کی ضرورت نہیں, گناہ کرتے رہو اور اللہ معاف کر دے گا. اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے فیصلہ کیا, بتا دیا. اللہ جس کو معاف کرنا چاہے, کوئی پکڑنے والا ہے؟ اللہ سے کوئی محاسبہ کرنے والا ہے؟ نہیں. اللہ تعالیٰ چاہے تو سارے بندوں کے سارے گناہ معاف کر دے, اللہ کی مرضی. لیکن اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے کرتا ہے اپنی حکمت کے مطابق, اپنی رحمت کے اعتبار سے اللہ جو چاہے کرتا ہے. تو بعض اوقات حدیثوں میں آدمی پڑھتا ہے تو اس کی سمجھ میں نہیں آتا ایسے کیسے معاف کر دیا. بندے کو یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے کرتا ہے, اللہ سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. لہٰذا اس کی زندگی میں چاہے کتنے ہی گناہ ہو, بعض اوقات انسان بڑھاپے میں جا کر میرے گناہ بہت ہے, کہاں سے اللہ معاف کرے گا اتنے گناہ؟ جہالت ہے یہ. سارے گناہ اللہ معاف کر سکتا ہے, تو معافی تو مانگ, دعا تو کر. کبھی اللہ سے یہ نہیں سوچنا چاہیے نہیں اتنا بہت زیادہ ہے, اتنا زیادہ نہیں مانگنا چاہیے اللہ سے. اللہ ہے وہ بھائی, وہ اللہ ہے, اس کے پاس کوئی چیز کی کمی نہیں ہے. سارے بندے ایک ساتھ کھڑے ہو کے اللہ سے مانگیں, ہر ایک اپنے دل کے حساب سے مانگیں, اللہ تعالیٰ سب کو دے دے جو مانگا. پھر بھی اللہ تعالیٰ کے خزانے سے اتنی کمی بھی نہیں ہوگی جتنی سمندر میں سوئی ڈبونے سے اس کے سرے پہ ہوتا پانی, اتنا بھی کم نہیں ہوگا, اتنا اللہ کے پاس ہے. تو کبھی دعا کرنے میں کنجوسی نہیں کرنا چاہیے. اللہ رب العالمین جو چاہے کر سکتا ہے, جو چاہے عطا کر سکتا ہے, اور اللہ تعالیٰ کو کوئی یعنی اللہ سے پوچھنے والا کوئی نہیں, کیوں کیا ایسا تو نے, وہ بادشاہ ہے. دنیا میں آدمی دیکھتا ہے اپنی اولاد کو پیسے دیے, یا کسی اپنے اس کے پاس کوئی کام کرتا ہے اس کو پیسے دیے. اب احسان بھی اگر کرے آدمی تو دھیان دیتا ہے کیسا خرچ کر رہا ہے, اور اگر وہ یوں ہی اڑا دے تو کیا کرتا ہے, کیوں کیا ایسا تو نے. تو یہ اس پہ دباؤ ڈالتا ہے کہ تو نے ایسا کیوں کیا. مان لیجیے آپ نے کسی کو 20,000 روپے دے دیے, وہ نکلا مسجد سے اور کوئی غریب تھا اس کو دے دیا, آپ کو برا لگتا, میں تجھ کو دیا تو کیوں دیا اس کو.
حالانکہ وہ کہہ سکتا تم نے مجھ کو دیے نا، ختم، اب میں جو چاہے کروں. لیکن آدمی کہیں نہ کہیں یہ سمجھتا ہے کہ میرا حق اس کے اوپر ہے. تو جس کے پاس کچھ ہوتا ہے وہ کہیں اور سے اگر آیا ہے تو وہ اس سے پوچھتا ہے. اللہ کے پاس کہیں اور سے آیا ہے، اس کا ہے، اللہ کا اپنا ہے، کسی اور نے اللہ کو نہیں دیا ہے. اللہ جس کو چاہے جو دے، اللہ سے کون پوچھے گا؟ کیونکہ اللہ کو کسی اور نے دیا نہیں، وہ اس کا اپنا ہے. اللہ پوچھ سکتا ہے تو نے ایسا کیوں کیا. لہٰذا دعا کرتے وقت میں کبھی یہ نہیں سوچنا چاہیے اللہ کرے گا کہ ایسا، اتنا زیادہ مانگنا ٹھیک ہے کیا. ڈرتے ڈرتے اللہ اتنا زیادہ مانگنا تو نہیں چاہیے، لیکن اگر ہوگا تو دے دے. یہ کوئی دعا کا طریقہ ہے؟ فقیر بھی ایسا نہیں مانگتا، دے دو بولتا ہو مانگتا ہو. آپ دیکھیے فقیر کیسا مانگتا ہے، ایک دم لپٹ کے مانگتا ہے. اللہ رب العالمین سے آدمی ضد سے مانگے تو کبھی یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہو سکتا کہ نہیں ہو سکتا. نہیں، اللہ دے سکتا ہے، اللہ کے لیے سب ممکن ہے، اللہ کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قال اللہ تعالی یا ابن آدم انک ما دعوتنی ورجوتنی غفرت لک علی ما کان منک ولا ابالی. اے آدم کی اولاد، اے ابن آدم، کون کہہ رہا ہے یہ؟ اللہ تعالیٰ. اللہ، یہ حدیث قدسی ہے. اے ابن آدم انک ما دعوتنی ورجوتنی، جب تک تم مجھ سے دعا کرتا رہے اور مجھ سے امید باندھے رہے، جب تک تجھ کو مجھ سے امید رہے اور تم سے مانگتا رہے. اللہ سے دعا میں کیا ہونا چاہیے؟ امید ہونا چاہیے. نا امیدی کے ساتھ دعا نہیں کرنا. مخلوق سے نا امید ہو سکتا ہے آدمی، اللہ سے نا امید کیوں ہو بھائی؟ اللہ کے لیے سب ممکن ہے، مخلوق عاجز ہے. جب تک تم مجھ سے دعا کرتا رہے گا، مجھ کو پکارتا رہے گا اور مجھ سے امید باقی رکھے گا، غفرت لک علی ما کان منک، جو تیرے عمل ہوں میں سب معاف کر دوں گا. ولا ابالی، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے. ولا ابالی، تجھ کو معاف کر دیا. آدمی کیا کرتا ہے؟ انسان کی حالت کیسی ہے؟ مولوی صاحب جوش دلائے، غریبوں کا کیا ہوگا دنیا میں، غریبوں کو نہیں دیکھتے. جوش آیا دل میں، غریبوں کو دیکھنا چاہیے. گیا جیب میں جتنے پیسے تھے سب نکال کے دے دیا باہر فقیر کو. 4 قدم آگے جا کے صحیح کیا میں نے، غلط کیا میں نے. آدمی گھر پہ جا کے چپ بیٹھا، بھی بولے کیا بات ہے، جمعہ میں کوئی بہت خطرناک خطبہ ہوا کہ کسی سے جھگڑا ہوا؟ تو بولنے کو بھی ڈرتا ہے. کیوں؟ جوش میں آ کے کر تو دیا، لیکن آپ سوچ رہے ہیں میں صحیح کیا کیا غلط کیا. اتنا جوش میں، اور غصہ کس پہ آ رہا؟ آپ مولوی صاحب ایسا خطبہ دیتے کیا؟ آدمی فیصلے بعض اوقات جذبات میں کرتا ہے، اس کے بعد سوچتا ہے کہ میں نے زیادہ ہی دے دیا. اللہ رب العالمین کا ایسا نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے پاس کمی نہیں ہے. انسان کے پاس محدود ہے، اللہ کے پاس اللہ جو چاہے کر سکتا ہے. اللہ چیزوں کو پیدا کرتا ہے. جنت میں بندوں کو اللہ ڈالے گا، جنت میں جائیں گے. پھر بھی جنت اتنی بڑی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے مخلوق پیدا کر کے اس میں ڈالے گا. اتنی وسیع جنت ہے، اپنی طرف سے اللہ، اتنی بڑی جنت ہے، کون رہے گا اتنی بڑی جنت پہ؟ اپنی طرف سے بندے اس میں اللہ پیدا کر کے ڈالے گا. اللہ ہے، اللہ کے پاس کوئی کمی نہیں ہے، اللہ جو چاہے کر سکتا ہے. یہ یقین بندے کو ہونا چاہیے. یہ توحید ہے. یہ اللہ کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے، اللہ کو کوئی پوچھنے والا نہیں. قرآن کریم میں اللہ نے کیا فرمایا؟ لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. اللہ سے کوئی نہیں پوچھ سکتا ہے کہ اس نے ایسا اور ایسا کیوں کیا. ہاں، اللہ دوسروں سے پوچھے گا تم نے ایسا کیوں کیا، کیونکہ وہ مالک ہے، اس سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. جس کو چاہے اپنے خزانے دے دے، جس کو چاہے اولاد دے دے، مال دے دے، مغفرت کر دے، جنت میں بڑی سے بڑی جنت دے دے. آخری جنتی جائے گا اللہ کے پاس، گرتے پڑتے جائے گا کیسا، تو بھی اس کو اللہ تعالیٰ، لمبی روایت ہے، اللہ تعالیٰ کا دنیا اور اس کے 10 گنا تجھ کو دے دیا، اتنا تجھ کو دے دیا. اللہ تو رب العالمین ہو کے میرے ساتھ مذاق کرتا ہے. اس کو لگے گا مطلب ایسی میرے ساتھ، نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ
مذاق کر رہا ہے، اس کو ایسا لگے میں اس لائق تھوڑی ہوں کہ اتنا مجھ کو دیا جائے، لیکن اللہ تعالیٰ وہ دے گا، کہے گا میرے پاس بات بدلتی نہیں ہے۔ اور اللہ مذاق نہیں کرتا ہے بندے کے ساتھ میں، کبھی دھوکہ نہیں دیتا بندے کو کہ وعدہ کرے اور نہیں دے، بولے اور نہیں دے، نہیں، اللہ دے گا اس کو۔ تو بعض اوقات انسان کو خود یقین نہیں آتا اللہ اتنا دے سکتا ہے، ہاں اللہ دے سکتا ہے، یقین ہونا چاہیے، کیونکہ نگاہ اگر اپنی حیثیت پر ہوگی تو ہم کچھ بھی مانگنے کی اوقات نہیں رکھتے۔ ہم لوگ اتنے گناہ گار ہیں، کیا مانگے اللہ سے؟ ہماری کوئی اوقات ہے مانگنے کی؟ نہیں۔ لیکن اللہ کی رحمت پر اگر نگاہ ہو، اللہ کی قدرت پر نگاہ ہو، تو پھر آدمی جو چاہے مانگ سکتا ہے اللہ سے۔ تو نگاہ اللہ کی ذات پر رکھنا چاہیے، اللہ کی قدرت کو دیکھنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کے خزانوں پہ نگاہ رکھنا چاہیے، نہ کہ اپنی حیثیت سے۔ جو چاہے مانگے، بندہ بندہ ہے، مانگ سکتا ہے، اللہ سے جتنا چاہے مانگے۔ تو زندگی بھر کے گناہ اگر انسان کے ہیں، اللہ سے امید رکھے، اللہ معاف کرنے والا ہے، دعا کرے، گڑ گڑائے اللہ سے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے غفرت لک علی ما کان منک، جو بھی تیرے اعمال ہوں، جس حال میں بھی تو ہو، گناہوں کے جس مرتبے میں تو ہو، جیسے برے سے برے تو نے اعمال کیے ہوں، غفرت لک، میں سب کی مغفرت کر دوں گا، ولا ابالی، اور کوئی پرواہ نہیں کروں گا۔ معاف کر دیا، ختم، جا، مغفرت ہو گئی تیری۔ اللہ رب العالمین ہے وہ۔ اس لیے بندہ کبھی بھی کتنے بھی بڑے سے بڑے گناہ ہوئے ہوں، اللہ سے کبھی بھی مایوس نہ ہو، مانگے اللہ سے، اللہ معاف کر دے، تو معاف کرنے والا ہے۔ ہاں میں نے کیا، معاف کر لیکن اللہ، غلط کیا، معاف کر، تو اللہ سے مانگنا چاہیے، اللہ سے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے، مایوسی کفر ہے۔ تو یہ حدیث بتاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عطا پر اس سے کوئی محاسبہ نہیں کر سکتا ہے، اللہ کو کوئی پوچھ نہیں سکتا ہے، اس لیے جو چاہے آدمی اللہ سے جتنا چاہے مانگے، اللہ کے ہاں نہیں ہے۔ اس حدیث کو امام ترمذی نے روایت کیا ہے، اور صحیح الجامع الصغیر میں شیخ الالبانی نے اس حدیث کو حسن کہا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ نمبر 4، چوتھی فصل، دعا کی قبولیت کی شرطیں۔ دعا قبول ہو، اس کے لیے کن کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے، کیونکہ بعض غلطیاں دعا کو ضائع کر دیتی ہیں، جیسے بعض غلطیاں نماز کو فاسد کر دیتی ہیں۔ دعا قبول ہوتی ہے لیکن دعا ہونا چاہیے۔ جیسے آدمی کہے جو بھی نماز پڑھے اللہ قبول کرے گا، عبادت قبول کرتا ہے اللہ تعالیٰ، لیکن اگر عبادت میں بدعت ہو تو نہیں، اگر وضو ہی نہیں اور نماز پڑھ رہا ہے تو قبول ہوگی نہیں۔ تو ہر عمل کی قبولیت کی کچھ شرائط ہوتی ہے، اگر وہ شرائط پوری کی جائیں تو عمل بھی قبول ہوتا ہے، اور اس کے ثمرات بھی زندگی میں ظاہر ہوتے ہیں۔ لہٰذا دعا کے لیے بھی کچھ چیزیں ہیں جن کا خیال آدمی کو رکھنا چاہیے، کچھ ایسی شرطیں ہیں جن کے بغیر دعا قبول نہیں ہوتی ہے، اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جو دعا کی قبولیت کے لیے مؤکد ہیں، ان کے اہتمام سے قبولیت بڑھ جاتی ہے۔ آئیے وہ چیزیں کیا ہے دیکھتے ہیں۔ دعا کی شرائط اگر پوری نہ ہو قبولیت کے اعتبار سے، یا کچھ موانع، کچھ ایسے کام آدمی کریں جس سے دعا برباد ہو جائے، تو ایسی دعا آدمی کرنے کے باوجود قبول نہیں ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے دعا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع، اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں ایسے علم سے جو نفع نہ دے، ایسے علم سے جو فائدہ نہ پہنچائے، ومن قلب لا یخشع، اور اے اللہ ایسے دل سے تیری پناہ مانگتا ہوں جس میں تیرا خشوع نہ ہو، تیرا ڈر نہ ہو، تیرا خوف نہ ہو، تیری تعظیم نہ ہو، ومن نفس لا تشبع، اور اے اللہ میں ایسے نفس سے تیری پناہ مانگتا ہوں جو کبھی سیر نہ ہو، ایسا جی جو کبھی بھرے نہیں، ایسا نفس جو کبھی سیر نہ ہو، شہوتیں 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 کبھی وہ اس کی سیر نہ ہو، سیراب نہ ہو کبھی۔ وَمِن دَعْوَةِ اللَّهِ يُسْتَجَابُ لَهَا، اور اللہ میں ایسی دعا سے تیری پناہ مانگتا ہوں جو قبول نہ ہو، ایسی دعا سے تیری پناہ مانگتا ہوں جو کبھی قبول نہ ہو۔ معلوم ہوا کہ بعض دعائیں قبول نہیں بھی ہوتی ہیں، کچھ اسباب ہیں، یا کبھی دعا ہی غلط ہے، جیسے میں نے بتایا تھا ایسی دعا جو بالکل اوٹ پٹانگ ہو، آدمی مانگے اے اللہ ابلیس کو جنت میں ڈال دے، نہیں، تو ایسی بے وقوف اور جاہل والی دعا جو اللہ کے فیصلے کے خلاف ہو۔ کوئی آدمی کہے اللہ جتنے جنتی سب کو جہنم میں ڈال دے، جتنے جہنمی سب کو جنت میں ڈال دے، جاہل ہے یہ غلط بات مانگ رہا ہے۔ تو ایسی دعا جو غلط ہو،
اور وہ بے ادبی بھی ہو تو اللہ تعالیٰ سے ایسی دعا سے پناہ مانگنا چاہیے جو اللہ کی شان کے خلاف ہو. تو صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بعض دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض احادیث سے شرائط ہم کو معلوم ہوتی، بعض آیات بھی اس سلسلے میں ہیں. آئیے دیکھتے ہیں کیا شروط ہیں جو دعا کے لیے ضروری ہیں. نمبر 1، اللہ ہی سے دعا کرنا. یہ دعا کی قبولیت کے لیے کیا ہے؟ شرط ہے. اگر آدمی غیر اللہ سے دعا کرتا ہے، بتوں سے، قبروں سے، دعا قبول نہیں ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ دنیا میں دیتا ہے لیکن دعا قبول نہیں ہوتی ہے. دعا قبول ہونا بہت بڑی چیز ہے. چیز کا ملنا دعا کی قبولیت نہیں ہے. بعض اوقات آدمی بتوں سے جا کے اولاد مانگتا ہے، دیتا کون ہے؟ لیکن کیا اس کی دعا قبول ہوئی؟ نہیں. دعا قبول ہونا ایک بہت بڑی چیز ہے، کیونکہ دعا قبول ہونا، بندہ مقبول ہوتا ہے اللہ کے ہاں، اجر اس کو ملتا ہے، آخرت میں کامیاب ہوتا ہے. یہ دعا کی قبولیت ہے. لیکن چیزوں کا مل جانا، فرعون اور نمرود اور حمان اور سب کو ملتا ہے. چیز ملنا بڑی بات نہیں ہے. چیز ملنا تو بعض اوقات بغیر مانگے بھی ملتا ہے، لیکن دعا قبول ہونا ایک بہت اونچی چیز ہے. لہٰذا ایک آدمی کو چاہیے کہ وہ دعا کرے تو صرف اللہ سے دعا کرے، غیر اللہ سے دعا نہیں کرے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا سألت فاسأل اللہ واذا استعنت فاستعن باللہ. جب تو سوال کریں اللہ سے سوال کر. سوال عربی زبان میں مانگنے کو بولتے ہیں. سوال کرنا کیا کہتے ہیں؟ مانگنا. اسی لیے جواب مانگنا بھی سوال ہوتا ہے نا. وہ مانگتا ہے نالج، جواب دو کا مطلب کچھ تو دو، وہ مانگنا ہوتا ہے. تو سوال مانگنے کو کہتے ہیں. تو جب تم مانگے تو اللہ سے مانگ، اور جب مدد چاہیں اللہ سے مدد چاہ. کبھی آدمی ڈائریکٹلی چیز مانگتا ہے، کبھی اس میں بندے کا بھی دخل ہوتا ہے کچھ کام کا. دونوں صورتیں ہوتی ہیں. ایک تو یہ کہ ایک انسان اللہ سے ایسی چیز مانگے جس میں اس کو کچھ کرنا ہی نہیں، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اس کو بھی کوشش کرنی پڑتی ہے لیکن اللہ سے بھی مانگتا ہے توفیق. تو دونوں صورتوں میں بندہ اللہ کا محتاج ہے. جیسے اے اللہ بارش برسا، اس کو کچھ کرنا پڑتا ہے بارش کے لیے، یہاں بٹن دبا، وہاں کھیتی کر کچھ، پھر بارش برسے گی. بارش میں اس کا کوئی دخل نہیں ہے. لیکن مثال کے طور پر علم حاصل کرنا، اس کے لیے بندے کو بھی کیا کرنا پڑتا ہے؟ کوشش کرنی پڑتی ہے. یا رزق کے لیے دوڑ دھوپ بندے کو بھی کرنی پڑتی ہے. تو مدد کی بھی ضرورت ہوتی ہے. تو چاہے بعینی ہی چیز مانگے آدمی براہ راست، یا پھر کوشش کرے اور اس کوشش میں اللہ کی مدد کا محتاج ہو، دونوں اعتبار سے اللہ سے مانگنا چاہیے. دونوں اعتبار سے اللہ سے بندے کو مانگنا چاہیے. اذا سألت فاسأل اللہ، جب تو کوئی چیز مانگے اللہ سے مانگ، اور جب کسی کام میں، کسی چیز کے حصول میں مدد کی ضرورت ہو اللہ سے مدد چاہ، اللہ ہی سے مدد طلب کر. یہ دونوں چیزیں ہیں. اس حدیث کو امام احمد، ترمذی اور حاکم نے روایت کیا ہے، اور صحیح جامع صغیر میں شیخ الالبانی نے اس کو صحیح کہا ہے. قرآن کریم میں سورۃ الرعد میں آیت نمبر 14 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، آپ کے ہاں نہیں ہے یہ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لہو دعوت الحق، لہو دعوت الحق، دعوت حق، حق کی دعوت، سچی دعوت، صحیح دعا کا حقدار صرف اللہ ہے. دعا کا حقدار کون ہے؟ اکیلا اللہ ہے. والذین یدعون من دونہ، اللہ کے سوا یہ لوگ جن کو پکار رہے ہیں، لا یستجیبون لہم بشیء، لا یستجیبون لہم بشیء، یہ ان کی دعا کو کچھ بھی قبول نہیں کرتے ہیں. اللہ کے سوا یہ پکارنے والے جن کو پکار رہے ہیں تو وہ ان کی دعا کو سرے سے قبول نہیں کرتے ہیں. الا کباسط کفیہ الی الماء لیبلغ فاہ وما هو ببالغہ، ان کا ان سے دعا کرنا ایسا ہی ہے جیسے ایک آدمی ہاتھ پھیلا کر پانی کو اپنی طرف بلائے کہ وہ اس کے منہ تک آئے، وہ پہنچنے والا نہیں ہے. سمندر کے کنارے، دریا کے کنارے کھڑے ہو کر آدمی کہے پانی آ جا، ہاتھ پھیلا کے کہے، پانی آتا نہیں آتا. تو ان کا ان سے دعا کرنا ایسا ہے
کہ جیسے آدمی ہاتھ پھیلا کر پانی کو اپنی طرف بلائے کہ اس کے منہ تک وہ پانی آ جائے. وما ہوا ببالغہ، اللہ نے کہا وہ نہیں پہنچنے والا ہے، نہیں ہوتا ہے ایسا. اسی طرح سے غیر اللہ سے دعا کرنا ایسا ہی ہے، وہ ملنے والا ہے نہیں. وما دعاء الکافرین الا فی ضلال، اور کافروں کی دعا تو گمراہی میں ہی جاتی ہے، یعنی کافروں کی دعا تو ضائع ہی ہونے والی ہے. ضل کا مطلب ضائع ہونا بھی ہوتا ہے. عربی زبان میں ضلال کے معنی، ضل کے معنی ضائع ہونے کے بھی ہوتے ہیں. تو کافروں کی دعا ضائع ہو جاتی ہے. اللہ کے سوا جن کو پکارا جائے وہ دعا کیا ہے؟ برباد ہیں اور برباد کرنے والی ہے. وہ خود تو برباد ہو گئی، چیز ملے گی نہیں، دعا قبول نہیں ہوگی. دو، وہ اس کو بھی برباد کرے گی، کیونکہ غیر اللہ کو پکارنے والا آخرت میں ہلاک ہوگا، کیونکہ یہ شرک ہے. وما دعاء الکافرین الا فی ضلال. تو سورۃ الرعد میں یہ بات اللہ تعالیٰ نے بیان کی، آیت نمبر 14 میں. اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ومن اضل ممن يدعو من دون اللہ من لا يستجیب له الى یوم القیامہ. اور اس سے بڑھ کے گمراہ کون ہوگا جو اللہ کے سوا ایسوں کو پکارے جو قیامت کے دن تک اس کی پکار کو نہیں سن سکتے. وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ، اس لیے کہ وہ تو اس کی دعا سے سرے سے غافل ہیں. وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءَ، اور جب حشر میں لوگوں کو جمع کیا جائے گا، جن کو پکارا جا رہا تھا وہ پکارنے والوں کے دشمن بن جائیں گے. وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ، اور وہ ان عبادت کرنے والوں کی عبادت کے انکاری ہو جائیں گے. یہ بہت جامع آیت ہے، سورہ الاحقاف آیت نمبر 5-6. اس سے بڑھ کے گمراہ کون ہوگا؟ اضل، جو اللہ کے سوا کسی کو پکاریں جو قیامت کے دن تک اس کی پکار کو نہیں سن سکتے. معلوم یہ ہوا کہ جن کو پکارا جاتا ہے بتوں کو ہو یا قبروں میں ہو، ان کو پکار رہا ہے پکارنے والا، قیامت کے دن تک اس کی پکار کو نہیں سن سکتے ہیں. وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ، وہ ان کی دعا سے کیا ہیں؟ غافل ہیں. اور جب حشر کے دن، قیامت کے دن حشر میں ان کو جمع کیا جائے گا تو جن کو پکارا جا رہا وہ ان کے کیا بن جائیں گے؟ دشمن. وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ، اور ان کی عبادت کا کیا کریں گے؟ انکار. شروع دعا سے ہوا، ختم عبادت پہ ہوا. پچھلی آیت میں بھی ایسے ہی ہوا تھا کہ اللہ نے شروع کیا ممن يدعو من دون اللہ، اللہ کے سوا کسی اور سے دعا کرے. آخر میں کیا کہا؟ وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ. معلوم ہوا کہ اللہ کے سوا کسی اور سے دعا کرنا اس کی عبادت کرنا ہے. اللہ کے سوا کسی اور سے دعا کرنا اس کی عبادت کرنا ہے. لہٰذا چاہے بت ہوں یا قبر والے ہوں، ان کو پکارنا ان کی عبادت ہے. یہ جائز نہیں ہے، یہ جائز نہیں، یہ شرک ہے. اور کہا کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اولیاء اپنی قبروں میں زندہ ہیں. اولاً تو اس کی کوئی دلیل نہیں ہے. شہداء کے بارے میں ہے کہ وہ اللہ کے ہاں زندہ ہے، بل احیاء عند ربہم، وہ اپنے رب کے پاس زندہ ہیں، قبروں میں نہیں. اور اگر اولیاء کی زندگی کو یہ مانتا بھی ہے تو فرشتہ کیا کہتا ہے؟ سارا حساب سب جو بھی سوالات ہوتے ہیں اس کے بعد کیا کہتا ہو؟ نم کنومۃ العروس، پہلی رات کی دلہن جیسے سو جاتی ہے، فیملی ڈسٹرب نہیں کرتی اس کو، جیسے وہ سو جاتی ہے ایسے تو سو جا. اب آپ کے بازو جو سویا ہو اس کو بولو کیسے چچا کتنے بجے جواب دے گا وہ. آپ غور کریں، حیات ہے نا اس میں، لیکن وہ غافل ہے، وہ سویا ہوا ہے. آپ اس کو پوچھ کے فائدہ ہے؟ کچھ نہیں ہے. ان کا کسی کی پکار پر بیدار ہونا کوئی دلیل ہے اس کی؟ سونے کی دلیل تو ہمارے پاس ہے، لیکن جاگنے کی دلیل ہے کسی کے پاس؟ بتائے ہو؟ قرآن و سنت میں کہیں نہیں ہے. لہٰذا اولیاء کا سارا احترام اپنی جگہ کرنا چاہیے، لیکن ان سے دعا اللہ کے احترام میں خلل ہے، اللہ کی تعظیم میں خلل ہے.
اللہ کی تعظیم کو خراب کر کے اولیاء کی تعظیم کرنا بے وقوفی ہے، بے دینی ہے۔ دعا کس کے لیے ہے؟ لہو دعوت الحق۔ جب اللہ ہے تو دوسرے سے کیوں مانگ رہا ہے دعا؟ اللہ رب العالمین سے دعا کر، اللہ تعالیٰ سے دعا کر، اولیاء سے دعا۔ اب کوئی آدمی مثال کے طور پر آپ غور کریں، نہیں وہ تو زندہ ہے نا، زندے سے مانگ سکتے، ٹھیک ہے وفات ہو گئی ہے، وہ قبروں میں زندہ ہیں، بلکہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ قبروں میں پہلے سے زیادہ پاورفل ہو گئے ہو، بولتے ہیں بھائی۔ ان سے کہا کون سی زبان میں بات کرتے تھے؟ دنیا میں ان کو ٹرانسلیٹر لگتا تھا۔ کہاں سے آئے؟ امریکہ سے بابا آیا آپ سے ملنے کے لیے، یہ انگلش تو میرے کو نہیں آتی ہے، میں بتاتا نا کیا کیا بول رہے ہو، ایسا بول رہے ہیں آپ کو انگلش میں، یہ فرانس سے آئے، یہ سب آپ کے مرید بننے کے لیے آئے، اچھی بات ہے۔ اور وفات ہوئی تو کنڑ میں بولے تو بھی سمجھ رہا اس کو، کیسے سمجھتا؟ مطلب کیا دلیل ہے اس کے لیے؟ کوئی دلیل نہیں ہے کہ قبر میں جاتے ہی ساری زبانیں آ گئیں، کیسی کہاں سے لائے آپ؟ دلیل کہاں سے لائے اس کے لیے؟ کوئی دلیل اس کے لیے نہیں ہے۔ تو غیر اللہ سے دعا کرنا، اب مان لیجیے کوئی کہتا ہے حیات ہے ان کی، ٹھیک ہے، کسی آدمی کو پوچھو یہ عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کو پکارتے مدد کے لیے، کیا ہے یہ؟ شرک ہے یہ؟ تو زندہ ہے نا وہ، عیسیٰ علیہ السلام کی وفات ہوئی تو زندہ ہے وہ، ان کو پکارنے والا مومن ہے، تو عیسائی ان کو پکار کے تو مشرک ہو گئے، اور تم قبر میں جو وفات پا چکے ہیں ان کو زندہ مان کے ان کو تم مومن بن گئے۔ غور کرو، نبی بڑا کہ ولی بڑا؟ تو رسول ہیں وہ۔ تو جا کے کسی مولوی کو آپ پوچھو عیسیٰ علیہ السلام کو مدد کے لیے پکار سکتے کہ جیزس، عیسیٰ علیہ السلام دعا کر سکتے عیسیٰ علیہ السلام سے؟ سوچے گا یہ تو پہلی بار پوچھ رہے ہیں مجھ سے، کوئی پوچھا نہیں ایسا۔ کیا عیسیٰ علیہ السلام سے دعا کر سکتے ہیں، ان کو مدد کے لیے پکار سکتے ہیں؟ وہ تو زندہ ہیں، کیوں نہیں؟ اگر ان کو نہیں تو پھر ان کو کیسا؟ تو یہ ساری خرافات ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ مدد کرتا ہے، اللہ ہی سے دعا کرنی چاہیے، کسی اور سے نہیں۔ اولیاء کا احترام کرنا چاہیے، ان سے محبت کرنی چاہیے، لیکن ان سے دعا نہیں، ان کی قبروں پر جا کر دعائیں جائز نہیں ہیں۔ عجیب بات یہ ہے کہ آدمی جاتا ہے اولیاء کی قبروں پر، غور کیجئے، کیوں آئے چچا تم یہاں پہ؟ بولے دکان نہیں چل رہی میری، اچھی بات ہے، تو برکت کے لیے آئے یہاں پہ۔ باہر نکلتے ہی مجاور بولتا ڈبے میں کچھ ڈالو، اور وہی مجاور کیا بول رہا ہے؟ بابا کے در سے کوئی خالی نہیں جاتا ہے۔ بولے خالی ہو کے جا رہا نا یہاں پہ، بابا اتنی دور سے میں آیا، نہ جان نہ پہچان، میں آ رہا مجھ کو دے رہے، اور تو یہاں اتنے سالوں سے بیٹھا ہوا ہے، تیرے کو نہیں دیے، تجھ کو میں دوں؟ یہ چندے ڈبے میں جا رہے بابا کے لیے ہیں؟ بولے بابا کے لیے نہیں ہے، یہ کس کے لیے ہے؟ بولے یہ سارا مینٹیننس کے لیے ہے۔ بولے ہماری زندگی کا مینٹیننس بابا کر رہے، تمہارا نہیں کر رہے؟ اب غور کیجئے کیا ہے یہ، کہ جب تو مانتا ہے کہ بزرگ دیتے ہیں، ہٹاؤ ڈبے سب، تو مانگ پہلے بابا سے، دیکھیں گے تیرے کو دیتے کیا۔ تو بول رہا ہے نا تو ان کا قریب کا ہے، زندگی میں بھی خدمت کیا نا تو ان کی، تو دینا چاہیے نا تجھ کو۔ کتنے بچے تیرے؟ ایک بھی نہیں۔ تو کیوں نہیں ہے تیرے بچے؟ کتنا پیسہ ہے تیرے پاس بتا؟ یہ ٹانگ کیوں تیری ٹوٹی ہوئی ہے؟ مانگ بابا سے۔ ایسا تھوڑی رہتا، تو میرے کو کیسا دیں گے بابا؟ بھائی تیرے کو نہیں دے رہے۔ جھوٹ بولنے والا کچھ بھی اس میں حکمت ہوگی، کچھ بھی بات ہے، پھر دوسروں کو کیوں نہیں بتا رہے ایسا؟ دوسروں کے لیے جو وعدے ہیں تمہارے لیے کیوں نہیں ہے؟ سوچنے کی چیز ہے کہ آپ دیکھیے کہ یہ کہتے ہیں کہ مطلب تمہارے گھر کی مصیبتیں دور کریں گے، لیکن آپ دیکھیں کہ درگاہ پر جو مصیبتیں ہو رہی ہیں ان کو کیوں دور نہیں کرتے ہیں؟ بے پردہ عورتیں کیسا آ سکتی ہیں وہاں پہ؟ بے حیائی وہاں پر ہو رہی ہے، اس کو بابا کیوں نہیں روکتے؟ اور تم کندوری نہیں کریں گے، اگر تم 11ویں نہیں کریں گے اور تم فلاں چیز نہیں کرو گے، بابا کا دیکھو تمہارے پر عذاب آئے گا۔ مانتے نا لوگ کہ اگر نہیں کرے گا پابندی سے تو تیرے اوپر کچھ نہ کچھ عذاب آئے گا، اور وہاں عورتیں بے پردہ ہیں، ان پہ کوئی عذاب نہیں ہے۔
کیوں ایسا؟ یہ ساری خرافات ہیں. اولیاء کا احترام کریں لیکن ان کے بارے میں بیہودہ عقائد نہ گھڑیں. بعض لوگ سمجھتے ہیں لوگ اولیاء کو نہیں مانتے بھائی یہ ساری خرافات کون مانے گا؟ ہم کو قرآن و سنت سے بتا اولیاء کے بارے میں کیا ہے. تمہارے قصے کہانیوں سے ہم کو نہیں چاہیے. قصے کہانی سے کوئی عقیدہ ثابت ہوتا ہے نہیں. تو یہ بہت بنیادی بات ہے جس کو یاد رکھنا چاہیے. اللہ نے فرمایا اس سے بڑھ کے کون گمراہ ہوگا جو اللہ کے سوا کسی ایسے کو پکارے جو قیامت کے دن تک اس کی پکار کو نہیں سن سکتا. اور یہ سب کے سب ان کی دعا سے غافل ہیں. آپ دیکھیے جمع کا صیغہ استعمال کیا اللہ نے. وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ. ہم کہا ہن نہیں کہا. وہ لوگ سب کے سب ان کی دعا سے غافل ہیں. پتھر کو بولتے ہیں غافل ہیں. یہ پتھر غافل ہے مجھ سے. غفلت کس کے لیے ہے؟ اور ہم کیوں کہا جا رہا ہے؟ اور قیامت کے دن دشمن بنیں گے کیوں ہیں؟ قیامت تک نہیں سن سکتے کیوں ہیں؟ یہ ان کے بارے میں ہے جن کو لوگ پکارتے تھے. صالحین جن کو دنیا میں پکارتے تھے. قیامت کے دن جب وہ دیکھیں گے تم ہم کو پکارتے تھے ہم کب بتایا تم کو پکارو، وہ ان کے دشمن بن جائیں گے. وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ. تو اس سے بات معلوم ہے کہ غیر اللہ سے دعا جائز نہیں ہے. اور یہ دعا کی قبولیت میں مانے اللہ ایسی دعا کبھی قبول نہیں کرے گا جو اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے کی گئی ہو، اللہ کے علاوہ کسی اور سے کی گئی ہو. مسئلہ نمبر 15 نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا. یہ بھی دعا کی قبولیت کے لیے شرط ہے. علی رضی اللہ عنہ کی روایت ہے. یہ روایت حضرت علی سے مرفوعاً اور موقوفاً دونوں ہیں، لیکن صحیح جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ موقوف ہے، یعنی صحابی کی بات ہے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں ہے. لیکن بعض روایتیں ایسی آئی ہیں جس میں مرفوع بھی ہے لیکن وہ صحیح نہیں ہے. اس کو یاد رکھیں. علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کل دعاء محجوب حتی یصلی علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم. ہر دعا محجوب رہتی ہے، حجاب میں رہتی ہے. اللہ کے اور اس کے درمیان حجاب ہوتا ہے، قبولیت نہیں ہوتی ہے. حتی یصلی علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھا جائے. درود نہ پڑھا جائے دعا قبول نہیں ہوتی ہے. تو معلوم ہے کہ دعا کی قبولیت کے لیے درود ضروری ہے. یہی بات علامہ مناوی رحمہ اللہ نے فرمائی ہے. کہتے ہیں کہ جب تک کہ درود نہ پڑھا جائے دعا قبول نہیں ہوتی. اور درود دعا کی قبولیت کے لیے شرط ہے. جب آدمی مستقل دعا کرے، خاص طور سے نماز کی دعا، نماز میں جو آخر میں دعا ہوتی ہے اس سے پہلے درود لازم ہے، اس کے بغیر دعا قبول نہیں ہوگی. نمبر 16 دعا کی قبولیت کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ ایک انسان دعا کرے تو دل میں قبولیت کا یقین ہو. یہ نہیں کہ معلوم نہیں اللہ قبول کرے گا کہ نہیں تو دعا قبول نہیں ہوتی. یقین کے ساتھ مانگنا، قبولیت کے یقین کے ساتھ مانگنا دعا کی قبولیت کے لیے شرط ہے. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ. تمہارے رب کا فرمان ہے تم مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعا قبول کروں گا. جب اللہ نے وعدہ کیا ہے تو اس پر یقین واجب ہے. جب اللہ نے وعدہ کیا ہے تو یقیناً اللہ کا وعدہ سچا ہے، اس پر یقین کرنا لازم ہے. اس یقین کے ساتھ دعا کریں، قبولیت کے یقین کے ساتھ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ. اللہ سے دعا کرو اس حال میں کہ تمہیں دعا کی قبولیت کا یقین ہو. اللہ سے اس طرح دعا کرو کہ تمہارے دلوں میں اس دعا کی قبولیت کا یقین ہو. وَاعْلَمُوا اچھی طرح جان لو ان اللہ لا يستجیب دعاء من قلب غافل لاہن. اچھی طرح اس بات کو جان لو کہ اللہ تعالیٰ اس دل کی دعا قبول نہیں کرتا ہے جو غافل ہو، لہو میں پڑا ہو. غافل ہو، اللہ تعالیٰ سے اعراض کر رہا ہو، لہو میں پڑا ہو، اللہ کی بجائے کسی اور چیز میں مشغول ہو. دعا میں ایک تو اللہ سے اعراض ہوگا یا پھر مخلوق میں اشغال ہوگا، اشتغال ہوگا.
کہ آدمی اللہ کی طرف دھیان ہی نہ ہو اس کا، ایک تو یہ ہے، یا پھر یہ کہ آدمی مخلوق کی طرف متوجہ ہو یا کسی چیز میں لگا ہو اور الفاظ زبان سے نکل رہے ہیں کہ دل کسی اور چیز میں لگا ہوا ہے. نہیں، اللہ تعالیٰ اس دل کی دعا قبول نہیں کرتا ہے جو غفلت میں پڑا ہو اور کھیل تماشے میں لگا ہو. لاہو کے معنی کھیل تماشے کے ہوتے ہیں، کسی اور ہی چیز میں لگا ہوا ہے، بے فائدہ چیز میں لگا ہوا ہے، ایسی چیز میں لگا ہوا ہے جو سنجیدگی والی نہیں، تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول نہیں کرتا ہے. تو اس سے یہ بھی بات معلوم ہوئی کہ دعا کے یقین کے ساتھ، قبولیت کی یقین کے ساتھ دعا کرنا چاہیے. مزید یہ کہ دعا میں دھیان دینا چاہیے. کتنی دعائیں ہم رسمی طور پر زبان سے کرتے ہیں، فر 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 بولتے ہیں، کیوں؟ عادت ہو گئی ہے، لیکن دل ان الفاظ کے اوپر غور و فکر نہیں کر رہا ہے، اس کا شعور آدمی کو نہیں کہ وہ کیا کہہ رہا ہے. بلکہ آپ دیکھیے زبان سے عربی میں ہم کیا کچھ نہیں مانگ لیتے ہیں، لیکن ہم کو خود کو معلوم نہیں ہوتا ہم کیا مانگ رہے ہیں. بہت سارے لوگ کہتے ہیں کوئی وظیفہ دو ہم کو پڑھنے کے لیے، اولاد کا وظیفہ، رزق کا وظیفہ، فلاں چیز کا وظیفہ. آدمی دل سے مانگے، اپنی زبان میں مانگے، اللہ عطا فرماتا ہے. آدمی کو مانگنا چاہیے، لیکن کیسے؟ یقین کے ساتھ، یقین کے ساتھ مانگے، قبولیت کی یقین کے ساتھ، اور دھیان اس میں ہو، آدمی کا دھیان ہونا چاہیے. تو یہ بھی ایک چیز ہے. نمبر 17، دعا کی قبولیت کے لیے ضروری ہے کہ آدمی کا کھانا پینا اور لباس حلال ہو. حرام کھانے پینے والے کی دعا قبول نہیں ہوتی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ایھا الناس ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا. اے لوگو، اللہ تعالیٰ طیب ہے، پاک ہے تمام عیوب سے، اور اللہ تعالیٰ طیب ہی کو قبول کرتا ہے صدقے میں یا اعمال میں، عقائد میں. اللہ کے ہاں قبولیت کس کے لیے ہے؟ طیب کے لیے. پاک عقیدہ، پاک اقوال، پاک اعمال، پاک صدقات، جو بھی اللہ قبول کرتا ہے طیب ہونا چاہیے. ان اللہ طیب لا يقبل الا طیبا. طیب کے معنی عمدہ اور پاک کے ہوتے ہیں. وَأَنَّ اللَّهَ أَمَرَ الْمُؤْمِنِينَ بِمَا أَمَرَ بِهِ الْمُرْسَلِينَ. اور اللہ تعالیٰ نے مؤمنین کو اسی چیز کا حکم دیا ہے جو اس نے رسولوں کو دیا ہے. مومنین کو بھی وہی حکم دیا جو رسولوں کو حکم دیا. رسولوں کو کیا حکم دیا؟ فقال یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا انی بما تعملون علیم. رسولوں سے اللہ نے کیا کہا؟ یا ایھا الرسل، اے رسولو، کلوا من الطیبات، طیبات میں سے کھاؤ، طیبات پاک رزق میں سے کھاؤ، واعملوا صالحا، اور نیک اعمال کرو، انی بما تعملون علیم، جو کچھ عمل تم کرتے ہو مجھے معلوم ہے، جو کچھ عمل تم کرتے ہو مجھے میرے علم میں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو بھی کیا حکم دیا کہ وہ پاک چیزیں کھائیں. طیب دونوں اعتبار سے طیب ہونا چاہیے، اپنی ذات میں بھی اور اکتساب میں بھی. بعض چیزیں وہ ہیں جو حرام ہیں سرے سے، جیسے خنزیر کا گوشت ہے، کیا ہے؟ وہ سرے سے حرام ہے. لیکن بکری چوری کی، ہاں بکری حلال ہے، لیکن اب وہ فی نفسی ہی کیا ہے؟ حلال ہے. لیکن اگر وہ بکری غیر اللہ کے نام سے ذبح ہوئی ہے تو گوشت حرام ہے. یا اگر اللہ کے نام سے ذبح کیا ہے لیکن چوری کر کے، تو کیا ہے؟ ہاں. تو اپنی ذات میں بھی حلال ہونا چاہیے اور کمائی میں بھی حلال ہونا چاہیے، تب جا کے اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرتا ہے. یہ نہیں کہ حلال ہی تو ہے، جسے بہت سارے لوگ کیا کہتے ہیں، کھانا ہے نا، رزق ہے، اس نے کیا بگاڑا تمہارا، بزرگوں کے نام سے ہوگا تو حرام ہو جاتا کیا؟ رزق ہے نہیں، اللہ ہی نے تو دیا ہے نہیں، کون دیا؟ اللہ دیا، تو حلال کیا، کھانے میں کیا نقصان ہے؟ ٹھیک ہے وہ ہے حلال، گوشت حلال ہے، لیکن گوشت کو جس طریقے سے ذبح کیا گیا بکری کو، وہ کیا ہے؟ حرام ہے. اس پر غیر اللہ کا نام لیا گیا، بابا کے نام سے ذبح ہوا ہے یہ، اب نہیں کھا سکتے ہم اس کو.
تو تھا وہ حلال اسلامی اعتبار سے، لیکن ذبح تم نے کیا تو کیا ہو گیا؟ وہ حرام ہو گیا۔ تو دونوں اعتبار سے حلال ہونا چاہیے۔ تو کہا کہ کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اور نیک اعمال کرو، انی بما تعملون علیم، تمہارے اعمال کو میں جانتا ہوں۔ اس آیت میں ایک اشارہ اس طرف بھی ہے کہ آدمی کے رزق کا اس کے اعمال سے ایک تعلق ہے۔ حلال رزق نیک اعمال کا سبب بنتا ہے۔ اگر آدمی کا رزق حرام ہو اس کی زندگی میں بھی برائیاں آتی ہیں۔ آدمی کے رزق کا انسان کی شخصیت اور اس کے اعمال پر اثر ہوتا ہے۔ تو اللہ نے پہلے رزق کا حکم دیا، اس کے بعد اعمال کا حکم دیا، وَاعْمَلُوا صَالِحًا۔ اسی طرح سے مومنین کو کیا حکم دیا؟ یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، اے ایمان والو کھاؤ ان طیبات میں سے جو ہم نے تم کو بطور رزق عطا کی ہیں، ان پاک چیزوں میں سے کھاؤ جس کو ہم نے تمہارے لیے رزق بنایا ہے۔ تو پاک رزق کھاؤ، اس کا حکم پہلے کس کو مل رہا ہے؟ رسولوں کو، اور یہی حکم کس کو مل رہا ہے؟ ایمان والوں کو۔ یعنی کتنی بڑی بات ہے کہ رسولوں کے لیے بھی حکم ہے اور ایمان والوں کے لیے بھی۔ ثم ذکر الرجل، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کا تذکرہ کیا، یطیل السفر، اس کا سفر لمبا ہے، لمبے سفر میں ہے، اشعث اغبر، اشعث اغبر، اشعث بال بکھرے ہیں، اغبر غبار میں دھول میں اٹا ہوا ہے، مٹی میں اٹا ہوا ہے، یمد یدیہ الی السماء، دونوں ہاتھ آسمان کی طرف اٹھائے دعا کر رہا ہے، یا رب یا رب، اللہ تعالیٰ کو پکار رہا ہے، اے میرے رب اے میرے رب۔ لیکن آپ نے کیا فرمایا؟ وَمَطْعَمُهُ حرام، اس کا کھانا حرام ہے، وَمَشْرَبُهُ حرام، اس کا پینا حرام ہے، وَمَلْبَسُهُ حرام، اس کا لباس حرام ہے، وَغُذِيَ بِالْحَرام، اور وہ حرام غذا ہی پر پلا ہے، فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ، کیسے قبول ہوگی اس کی دعا؟ کیسے قبول ہوگی اس کی دعا؟ کھانا حرام، پینا حرام، لباس حرام، حرام ہی پر پل رہا ہے، کیسے دعا قبول ہوگی؟ معلوم ہے کہ حرام کھانے پینے سے دعا قبول نہیں ہوتی ہے۔ علماء نے کہا یہاں غور کرو، اس آدمی کا حال بتانے میں کیا حکمت ہے؟ کیوں بتایا ایسا؟ کیا کیا حال ہے اس کا؟ یطیل السفر، سفر میں دعا قبول ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ آگے آئے گا، سفر میں دعا قبول ہوتی، لیکن سفر کیسا ہے اس کا؟ لمبا سفر ہے، اور بھی زیادہ قبول ہونا چاہیے۔ اشعث بکھرے بال ہیں، پریشان حال آدمی کی دعا قبول ہوتی۔ امن یجیب المضطر اذا دعا، پریشان حال ہے، بکھرے بال، دھول میں اٹا ہوا ہے، سفر کی تکلیف اس پر ہے، سفر کے اثرات اس پر ہیں، پراگندہ حال ہے ایک دم، دعا قبول ہونا چاہیے۔ یمد یدیہ الی السماء، ابتحال کر رہا ہے، آسمان کی طرف ہاتھ اٹھائے ہوئے ہے۔ اللہ تعالیٰ ہاتھ اٹھانے سے دعا قبول کرتا ہے کہ نہیں؟ آپ نے حدیث سنی، یہ بھی وہ ذریعہ دعا کی قبولیت کا۔ اللہ کو ایسے نام سے پکار رہا ہے جس سے دعا قبول کرتا ہے، رب، رزق دینے والا، مسائل کو حل کرنے والا، وہ رب ہے ہمارا، الحمدللہ رب العالمین، رب ہے ہمارا، اس نام سے پکار رہا ہے، اور ایک بار نہیں بار بار پکار رہا ہے، یا رب یا رب۔ تکرار دعا کی قبولیت کے اسباب میں سے ہے، اتنے سارے اسباب ہیں۔ اللہ کے اسماء کے وسیلے سے دعا کر رہا ہے، تکرار کر رہا ہے، رب نام دعا میں استعمال کر رہا ہے، ہاتھ پھیلا رہا ہے، دونوں ہاتھ پھیلا رہا آسمان کی طرف، سفر میں ہے اور پراگندہ حال ہے، پھر بھی اللہ اس کی دعا قبول نہیں کرے گا۔ یہ سارے اسباب دعا کی قبولیت کے ہیں، لیکن اس کے باوجود ایک ایسا کام اس نے کیا ہے کہ جس کی وجہ سے دعا رد ہو جائے گی۔ وہ کیا ہے؟ حرام، حرام کھانا پینا پہننا۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے بھئی یہ حرام کا ہے، کھا نہیں سکتے ہیں، اس کے بیت الخلاء کی جوتیاں لے لیں گے اس کے لیے۔ وہ ملبسہ حرام، جوتی کیا کرتے ہیں آپ؟ پہنتے ہیں۔ ملبس لباس، لباس میں کپڑے بھی آتے ہیں، جوتیاں بھی آتی ہیں، انگوٹھی بھی آتی ہے۔ تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ لباس صرف کپڑے کو کہتے ہیں، نہیں، جوتیاں بھی لباس میں آتی ہیں۔ تو اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ حرام کھانا پینا اور حرام پہننا دعاؤں کی قبولیت میں کیا ہے؟ رکاوٹ ہے۔
لہٰذا دعا کی قبولیت کی شرائط میں سے یہ بات ہے کہ آدمی کا رزق کیسا ہو؟ حلال ہو، حلال ہو، تھوڑا کماؤ، تھوڑا کھاؤ، پھٹا پہنو، کم سے کم اللہ دعا تو قبول کرے گا بھائی۔ اللہ تعالیٰ دعا سے وہ دے سکتا ہے جو تیری کوشش سے نہیں ملے گا۔ اور کثرت اصل نہیں ہے، برکت اصل ہے۔ برکت بڑی کہ کثرت بڑی؟ برکت کیا ہے؟ تھوڑا ہو لیکن اس میں بقا اور اضافہ ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ آپ جانتے ہیں، سفر میں تھے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ کے رسول اونٹ ذبح کرنے مت دو ان لوگوں کو، آپ کیا کرو، آپ سب کا کھانا جمع کرو، جتنا کچھ بچا ہوا تھوڑا بھی ہے آپ جمع کر کے دعا کرو اللہ سے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ٹھیک ہے، جس کے برتن میں جتنا تھوڑا بہت ٹکڑا جو بھی ہے کھانا، روٹی ویٹی جو بھی ہے لاؤ ڈالو۔ سب لا کے ڈال دیے چمڑے کے دسترخوان پہ، اتنا سا آ گیا تھوڑا۔ آپ نے اللہ سے دعا کی، فاتحہ نہیں دیے، دعا کی اللہ سے۔ اگر فاتحہ دیے تو داتا حدیث میں آپ سب کو سکھاتے، دیکھو ایسا دینا۔ آپ نے اللہ سے دعا کی، کیا دعا کی؟ اللہ کے اور آپ کے درمیان ہے، اگر وہ تعلیم کی چیز ہوتی، اتباع کی چیز ہوتی تو آپ سکھاتے۔ دعا کیا آپ نے اور کہا بھرو برتنوں میں اس کو۔ سب لوگوں نے اپنے برتنوں میں بھرا، فل، پورے قافلے کے برتن فل، اور جتنا تھا اتنا باقی اس کے اوپر۔ تو تھوڑا ہے لیکن کیا ہوا؟ کافی ہے۔ زیادہ لیکن بھکاری کا بھکاری۔ برکت کیا ہے؟ تھوڑا رہے گا لیکن کافی ہو جائے گا۔ تو اصل برکت ہے، کثرت نہیں۔ برکت سے ہونے والی زیادتی وہ خیر ہے، لیکن بے برکت زیادتی خیر نہیں ہے۔ اس سے آدمی کے پاس دکھتا ہے لیکن کچھ فائدہ نہیں ہوتا اس کا۔ لہٰذا حلال تھوڑا ہو، اس میں فقر و فاقہ ہی کیوں نہ ہو، لیکن حلال حلال ہے، وہ عزت ہے آدمی کی، حرام نہیں۔ حرام ذلت ہے اللہ کے یہاں پر۔ دعا قبول نہیں کر رہا اللہ، اتنا نام اللہ رب رب بول کے بھی دعا قبول نہیں کرتا، کیا فائدہ اس کا؟ کتنا اللہ کے نزدیک کتنا وہ ذلت والا انسان ہے کہ اتنا پکار کے بھی اللہ نہیں سن رہا، اتنا رحیم رب ہے لیکن نہیں قبول کرے گا۔ کیوں؟ اتنا سنگین معاملہ اللہ کے نزدیک، تو معمولی نہ سمجھے اس کو، معمولی نہ سمجھے۔ یہ صحیح مسلم کی روایت تھی جو ہم نے دیکھی۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ نمبر 18، دعا کی قبولیت کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ آدمی گناہ کی دعا نہ کرے، گناہ کی دعا نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول نہیں کرتا ہے۔ جیسے مثلا ایک آدمی، اس کو کوئی فلم دیکھنی ہو، اللہ ٹکٹ مل جائے، بے وقوف جاہل کہیں کا، لوگوں کو نہیں معلوم ہوتا ہے، ٹی وی لینے جا رہے ہیں، دعا کر رہے، سب دعا کرو ہاں مل جانا چاہیے اپنے کو۔ کیا ہے یہ؟ حرام چیز کی دعا گناہ کی نہیں کر سکتے، یا کسی پر ظلم کی دعا آدمی نہیں کر سکتا، اللہ قبول نہیں کرتا ہے۔ قطیعت رحم کی دعا جو ہے اللہ قبول نہیں کرتا، جس میں رشتہ داروں کے ساتھ ظلم اور ان کی حق تلفی کا معاملہ ہو، ان سے قطع تعلق کا معاملہ ہو، ان سے بدسلوکی کا معاملہ ہو، تو یہ اللہ قبول نہیں کرتا۔ ایک اچھا بھلا آدمی اس کے لیے بد دعا کر رہا ہے، نہیں کرے گا قبول۔ کیوں؟ ایسا کوئی بھی بد دعا کرے گا کسی کے لیے بھی، نہیں کرتا اللہ قبول اس کو۔ استحقاق کے بغیر اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، پیچھے والے تھوڑے آگے ہو جائیں تاکہ آنے والوں کے لیے جگہ ملے، اور آگے والے ہوں گے تو پیچھے والے آگے آئیں گے۔ آئیے آپ لوگ بھی آئیے، ماشاء اللہ۔ صرف جگہ پہ نہیں ہلیے، آدمی چمیوں کر کے کشتی کی طرح ڈول کے واپس ادھر ہی بیٹھتا۔ اچھا، بعض لوگ خود نہیں ہلتے، دوسروں کو چلو آگے۔ نہیں ہلنا ہے جگہ سے تو والنٹیئر بن جاؤ۔ ہاں، تو خیر کی دعا اللہ قبول کرتا ہے، لیکن شر کی دعا یعنی شریعت کے خلاف دعا اللہ قبول نہیں کرتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لا یزال یستجاب للعبد
ما لم يدع بإثم او قطيعة رحم. اللہ تعالیٰ بندے کی دعا قبول ہوتی رہتی ہے جب تک کہ وہ گناہ کی دعا نہ کریں، جب تک کہ وہ دعا گناہ کی نہ کریں یا قطیعت رحم کی. قطع رحمی یعنی رشتہ داروں سے تعلق توڑنے کی دعا، ایسی دعا جس میں حقوق ضائع ہوتے ہوں، ایسی دعا جس میں کسی کے خلاف بد دعا ہو، جس میں رشتہ داری کے اصول جو شریعت کے ہیں اس کے خلاف دعا ہو، تو اللہ ایسی دعا کو قبول نہیں کرتا ہے. جیسے کوئی اچھا بھلا انسان ہے رشتہ داروں میں، اللہ اس کو تجارت خراب کر دے، کیوں کرے گا اللہ تعالیٰ؟ اس لیے کہ آپ حسد کرتے ہیں اس سے، آپ کی دعا اس کے خلاف کیوں قبول ہو؟ وہ اچھا انسان ہے، نہ حرام سے کما رہا ہے، نہ آپ کے حق ضائع کر رہا ہے، تو اس کے لیے بد دعا کرنا نہیں. اسی طرح سے گناہ کی دعا، ایسی دعا جس میں گناہ ہو، جیسے میں نے مثال دی، تو ایک حرام چیز اللہ سے مانگے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول. جیسے کوئی آدمی کہے میں دیکھو بینک سے لون لینے کے لیے جا رہا تھا، دعا کرو میرا پاس ہو جائے، اور سودی لون لے رہا ہے، نہیں، حرام دعا قبول، گناہ کی دعا قبول نہیں ہوگی. تو یہ صحیح مسلم کی روایت ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ دعا گناہ کی نہیں ہونا چاہیے اور دعا کسی پر ظلم کی نہیں ہونا چاہیے. تو یہ دونوں دعائیں اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا ہے، گناہ اور ظلم کی دعا. قطع رحمی کی دعا اللہ قبول نہیں کرتا ہے. نمبر 19، دعا کے لیے جلدی مچانا، یہ بھی دعا کے لیے رکاوٹ بن جاتا ہے. دعا کی قبولیت کے لیے ضروری ہے کہ آدمی دعا کے لیے جلدی نہ مچائے. اور وہ کیا ہے دیکھتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یستجاب لأحدکم ما لم یعجل، تم میں سے ہر ایک کی دعا قبول ہوتی رہتی ہے جب تک کہ وہ جلد بازی نہ کر بیٹھے. ما لم یعجل، جب تک کہ وہ جلد بازی نہ کرے. یقول دعوت فلم یستجب لی، وہ یوں کہنے لگے کہ بہت دعا کیا میں لیکن قبول ہی نہیں ہوتی میری دعا، میں نے دعا کی لیکن قبول نہیں ہوئی. تو اللہ تعالیٰ پھر اس کی دعا قبول نہیں کرتا ہے. نہیں تو نہیں، دعا قبول نہیں ہوتی ہے تو پھر نہیں قبول کریں گے. تو یہ سزا ہوتی ہے اس کی اس طرح کہنے کی، کیونکہ ہم نے دیکھا پچھلی حدیث میں کہ ایک بندہ جب دعا کرتا ہے بے عینی اس کو وہ نہ ملے تب بھی دعا قبول ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ ہوئی. اس کو آخرت میں اللہ کچھ نہ کچھ عطا کرے گا، یا اس کی کوئی مصیبت اس کے بدلے اللہ دور کرے گا. لیکن یہ سمجھ رہا ہے کہ یہ نہیں ملا کا مطلب میری دعا اللہ نے قبول نہیں کی. یہ اللہ رب العالمین پر تہمت ہے نا، اللہ کے خلاف جھوٹ ہے یہ، کہ اللہ تو قبول کیا ہے اس کی دعا کو، لیکن جو مانگا تھا وہ نہیں ملنے کی وجہ سے اس نے سرے سے کیا کہہ دیا؟ دعائیں قبول نہیں کیا اللہ نے. تو اللہ پھر اس کی دعا قبول نہیں کرتا ہے. تو یہ بھی ایک شرط ہے دعا کی قبولیت کے لیے کہ بندہ جلدی نہ مچائے. یہ حدیث بخاری اور مسلم دونوں میں. نمبر 20، اچھے حالات میں بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہنا چاہیے. بعض لوگوں کا حال کیا ہوتا ہے، صرف مصیبت آئی تو اللہ یاد آتا، مصیبت گئی تو پھر موج مستی میں لگ جاتے ہیں. تو بعض اوقات ایسے بندے جو ہوتے ہیں اللہ ان کی دعا بھی قبول نہیں کرتا ہے. بہت سخت بات ہے، یاد رکھنے کی چیز ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من سرہ ان یستجیب اللہ لہ، جس آدمی کو یہ بات پسند ہو کہ اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول کریں عند الشدائد والکرب، مصیبت میں اور سختیوں میں اور تکلیف میں، سختی کے حالات میں اور تکلیف کے حالات میں اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول کریں. اگر وہ پسند کرتا ہے، وہ چاہتا ہے، فَلْيُكْثِرِ الدُّعَاءَ فِي الرَّخَاءِ، اس کو چاہیے کہ کشادگی اور خوشحالی کے حالات میں بھی اللہ سے دعا خوب کرتا رہے. یعنی اگر آدمی چاہتا ہے کہ مصیبت میں اس کی دعا قبول ہو تو اچھے حالات میں بھی اللہ سے دعا کرے. اگر اچھے حالات میں دعا نہیں کرے گا ممکن ہے اللہ تعالیٰ مصیبت میں دعا قبول نہ کریں. کسی مصیبت میں یاد کرتا ہے اور اچھے حالات میں بھول جاتا ہے، نہیں، ہر حال میں اللہ تعالیٰ سے انسان کو دعا کرتے رہنا چاہیے. اس حدیث کو امام ترمذی اور حاکم نے روایت کی اور یہ حدیث حسن درجے کی ہے. سیل جامع صغیر میں یہ موجود ہے. تو یہ دعا کی قبولیت کے لیے شرط ہے. ایک اور چیز ہے جو آپ کے نوٹس میں نہیں ہے، اس کو آپ چاہے تو لکھ لیں، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا اہتمام. بھلائی کی تاکید کرنا،
برائی سے لوگوں کو روکنا، گھر والے باہر سب، اگر یہ آدمی چھوڑ دے اس سے بھی دعا قبول نہیں ہوتی ہے۔ آج ماحول ہمارا کیسا ہو گیا ہے، تم بھی خوش ہم بھی خوش چاہے رب ناراض ہے نا۔ کون بولے اس کو، بول دیں گے الٹے ہاتھ سے مت کھاؤ تو برا لگے گا، ناراض ہوگا، تعلقات میں بگاڑ آئے گا، چاہے دین بگڑے چاہے اللہ ناراض ہو، بندہ ناراض نہیں ہونا چاہیے۔ یہ جو خوشامدی مزاج ہے یہ نقصان ہے۔ آدمی کو چاہیے کہ نصیحت کرے، اور نصیحت جس کو کی جا رہی ہے، جس کی غلطی ہے، اس کو چاہیے کہ نصیحت مانے۔ بعض اوقات آدمی کو بہت غصہ آتا ہے، اس کو کوئی نصیحت کرتا ہے، الٹے ہاتھ سے کھا رہا ہے، بائیں ہاتھ سے کھا رہا ہے، کوئی بول دیا سیدھے ہاتھ سے کھائیے، ہاں معلوم ہے ہم کو، تو معلوم ہے تو اور بیوقوف ہے، میں تو سمجھ رہا تھا معلوم نہیں، اس لیے بتایا، اب تو سزا ملنا چاہیے، ہے کہ نہیں؟ کئی لوگ ہیں نصیحت کرنے پر اڑ جاتے ہیں۔ مسلمان ایسا نہیں ہوتا ہے، مومن ایسا نہیں ہوتا ہے۔ مومن کو جب نصیحت کی جاتی ہے وہ مان لیتا ہے، اور نصیحت ماننے سے آدمی چھوٹا نہیں ہوتا ہے، عزت بڑھتی ہے۔ عزت گھٹتی کب ہے؟ جب آدمی نصیحت نہیں مانتا ہے، کیونکہ یہ بد اخلاقی ہے، یہ بے اصولی ہے، آدمی کے کردار کی کمزوری اور خرابی ہے کہ آدمی نصیحت نہیں مانے۔ بڑا آدمی ہو چھوٹا آدمی ہو، کوئی نصیحت کرے مان لینا چاہیے، کیا مسئلہ ہے؟ صحیح بات ماننے سے آدمی غلط ثابت ہوتا، صحیح بات نہیں ماننے سے آدمی غلط ثابت ہوتا ہے۔ تو نصیحت کو کبھی بھی عزت کے ساتھ نہیں جوڑنا چاہیے کہ عزت کم ہو جائے گی ماننے سے، الٹا بڑھتی ہے اس سے۔ لیکن شیطان عقل پہ پردہ ڈال دیتا ہے، اس کو لگتا ہے تو نے مانا نا کبھی صحیح بات، چھوٹا ہو جائے گا، یہ بڑا ہو جائے گا جس نصیحت کر رہا ہے تجھ کو، تو آدمی اس سے کمپٹیشن کرتا ہے، اس کو جیتنے نہیں دیتا ہے۔ ہاں معلوم ہے ہم کو، ایسا نہیں ایسا ہے، کبھی کبھی تو صحیح کو غلط اور غلط کو صحیح کر دیتا ہے، کبھی نہیں کرنا چاہیے ایسا۔ تو ہمارے یہاں پر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر متروک ہے۔ بیوی، بچے، ماں باپ، بھائی بہن، کوئی کسی کو کچھ بولتا نہیں، اس کو نہیں بولنا چاہیے، وہ ناراض ہوگا، لیکن اللہ تعالیٰ ناراض ہوگا اور تیری دعا قبول نہیں کرے گا وہ، اگر تو نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر چھوڑ دیا۔ اور اگر مجموعی طور پر امت چھوڑ دے تو یہ ساری امت پر وبال آتا ہے، اور اس وقت دعا کرتے مصیبت سے بچنے کے لیے، اللہ قبول نہیں کرتا ہے، چاہے کعبہ کا غلاف پکڑ کے دعا کریں، بہت بڑی بات ہے یہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اور یہ مجموعی طور پر امت سے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور قسم کھا کے کہا ہے، آپ نے فرمایا والذی نفسی بیدی، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لتأمرن بالمعروف ولتنہون عن المنکر، تمہیں چاہیے کہ تم بھلائی کی تاکید کرو اور برائی سے روکو، تم کو ایسا کرنا پڑے گا۔ لتأمرن بالمعروف ولتنہون عن المنکر او لیوشکن اللہ ان یبعث علیکم عقابا منہ ثم تدعونہ فلا یستجاب لکم، ورنہ بہت قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے تم پر عذاب بھیجے، اور پھر تم اللہ سے دعا کرو، اللہ تمہاری دعا بھی قبول نہیں کرے گا۔ معلوم ہوا، کئی چیزیں معلوم ہوئی۔ نمبر 1، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر لازم ہے، صرف بھلائی کی تاکید نہیں، برائی سے روکنا بھی لازم ہے۔ میٹھا میٹھا بولو اور کڑوا مت بولو نہیں، کیا کرنا ہے بھی بتانا پڑے گا، کیا نہیں کرنا ہے بھی بتانا پڑے گا نا، غلط پہ ٹوکنا بھی پڑے گا، پیار سے ٹوکو لیکن بتاؤ۔ 2، اگر ایسا نہیں کریں گے تو اللہ کا عذاب آئے گا۔ کوئی چیز واجب نہ ہو اور اللہ کا عذاب آئے، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ عذاب کب آتا ہے؟ جب فریضے کو ضائع کیا جاتا ہے، تو معلوم ہے کہ یہ لازم ہے، اس لیے اگر نہیں کرو گے ایسا، اللہ کا عذاب آئے گا۔ عذاب جب آئے گا تم عذاب کو ہٹانے کے لیے اللہ سے دعا کرو گے، لیکن اللہ وہ دعا قبول نہیں کرے گا۔ تو امت جب مجموعی طور پر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر چھوڑ دیتی ہے تو مجموعی طور پر عذاب آتا ہے۔ اب اس سب مل کے بھی دعا کی تو اللہ ہٹاتا نہیں ہے، سوچنے کی چیز ہے۔ کتنے عذابات امت پر کتنی مصیبتیں آتی ہیں، کہیں نہ کہیں ہم غور کریں، کہیں یہ بھی ایک وجہ اس میں نہیں ہے، اس کی سازش، اس کی سازش، اس کی سازش، تیری نااہلی، تیری کوتاہی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر میں نہیں ہے۔ آج دیکھیے معاشرے کے اندر کوئی کسی کو بولنے کو تیار نہیں ہے، رشتہ داریوں میں آپ دیکھیے
شادیوں میں آپ دیکھو، جنازوں میں آپ دیکھو، گھریلو معاملات میں آپ دیکھو، پردے کے معاملات آپ دیکھو، گانے بجانے اور کتنی ساری خرافات سماج کے اندر ہیں، سب چپ، کوئی کسی کو بولنے کے لیے تیار نہیں، کسی کی نصیحت، کسی کی اصلاح کی کوئی کوشش نہیں ہے. بھائی کسی کو چھیڑو مت، اپنا چل رہے نا دین پہ، چلتے رہو، اس کو بولو مت. کیوں؟ ناراض ہوگا. اس کی ناراضگی کی اتنی فکر ہے، اللہ کی ناراضگی کی فکر نہیں ہے، پھر عذاب اللہ کا نہیں آئے گا تو کیا ہوگا. لہٰذا یہ بھی ایک سبب ہے دعاؤں کی قبول نہ ہونے کا، کہ مسلمان امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، بھلائی کا حکم دینا، برائی سے روکنا، اس کو چھوڑ دیں تو دعائیں قبول نہیں ہوتی. خصوصاً عذاب نازل ہو کے قبول نہیں ہوتی ہے، عذاب بھی آتا ہے اور دعا قبول نہیں ہوتی ہے. تو یہ بھی ایک بہت سخت بات ہے. اس حدیث کو امام احمد اور ترمذی نے روایت کیا ہے، اور صحیح الجامع الصغیر میں حدیث موجود ہے. وقت سے ہمارا ہو گیا، کب تک رکنا ہے؟ 1 تک ہے. ٹھیک. آئیے اب 5ویں فصل ہم دیکھتے ہیں. دعا کی قبولیت کے لیے شروط ہم نے دیکھی کہ یہ ضروری ہے، اگر دعا قبول ہونا ہے تو یہ کنڈیشن ہے، اس کو پورا کرنا ضروری ہے. اب کچھ ایسی چیزیں دیکھتے ہیں کہ جو دعا کے آداب میں سے ہے، کہ کیسے دعا کرنی چاہیے، دعا کیسے کرنا چاہیے. تو دعا کے آداب میں سے کیا کیا ہیں یہ بھی ہم دیکھتے ہیں. مسئلہ نمبر 21، دعا کرتے وقت دونوں ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا. دونوں ہاتھ اٹھانا دعا میں، یہ دعا کے آداب میں سے ہے، اور دعا کی قبولیت کے وسائل میں سے ہے، اگرچہ شرائط میں سے نہیں ہے. یعنی اگر کوئی آدمی ہاتھ اٹھائے بغیر اللہ تعالیٰ سے دعا کرے تو بھی اللہ تعالیٰ دعا کو قبول کرتا ہے. ضروری نہیں کہ ہاتھ اٹھا کے دعا کرے، بلکہ ہاتھ اٹھائے بغیر بھی اگر اللہ سے مانگے اللہ مغفرت فرما دے، اور ہاتھ نہیں اٹھایا تو کیا دعا قبول نہیں ہوگی؟ ہوگی. تو ہاتھ اٹھا کے مانگے یا ہاتھ اٹھائے بغیر مانگے دعا قبول ہوتی ہے. لیکن جہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی ہے لیکن ہاتھ اٹھانا ثابت نہیں تو وہاں کیا کرنا چاہیے؟ ہاتھ نہیں اٹھانا چاہیے. جیسے مثال کے طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیت الخلاء سے باہر آئے تو آپ کیا دعا پڑھتے تھے؟ غفرانک. کیا مطلب ہے اس کا؟ اے اللہ میں تجھ سے تیری مغفرت کا طلبگار ہوں، اے اللہ میں تجھ سے مغفرت چاہتا ہوں. ہاتھ اٹھانے کی کوئی ثبوت ہے؟ نہیں. تو جہاں ثبوت نہیں وہاں ہاتھ اٹھائیں گے نہیں. جو اذکار آپ کے پابندی سے جس کی دعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے لیکن ہاتھ اٹھانا ثابت نہیں ہے، وہاں ہاتھ اٹھائیں گے نہیں. یا اسی طرح سے مسجد میں داخل ہوتے وقت یا باہر نکلتے وقت یا مختلف اوقات میں کھانے کے بعد دعائیں، کئی دعائیں ثابت ہیں لیکن اس وقت میں دعا کرنے کے وقت میں ہاتھ اٹھانا ثابت نہیں ہے تو وہاں ہاتھ نہیں اٹھانا چاہیے. اور جہاں ہاتھ اٹھانے کا ثبوت ہے وہاں اٹھائیں. جہاں مطلق دعا آدمی کرتا ہے، مثلا اس کو کچھ مانگنا ہے اللہ سے، اس کی کوئی ضرورت ہے اور اللہ سے دعا کرنا ہے، یہ حدیث اس کے بارے میں. سمجھ میں آ رہی بات؟ کہ ایک آدمی اللہ سے کچھ مانگنا چاہتا ہے، اس وقت میں آدمی کیا کرے؟ اس وقت میں افضل یہ ہے کہ وہ ہاتھ اٹھا کے دعا کرے. اور اگر ہاتھ نہیں اٹھا کے دعا کرتا ہے تب بھی گناہ نہیں ہے، وہ بغیر اٹھائے بھی دعا کر سکتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان ربکم تبارک و تعالی حی کریم. یہ حدیث گزر چکی ہے. تمہارا رب تبارک و تعالی بڑی برکتوں والا ہے، سب سے اونچا ہے. حی کریم، بڑا حیا والا ہے، کریم ہے، سخی ہے، شرف والا ہے. یستحیی من عبدہ اذا رفع یدیہ الیہ ان یردہما صفرا. وہ اس بات سے حیا کرتا ہے کہ جب بندہ اپنے دونوں ہاتھ اس کی طرف پھیلائے دعا میں تو انہیں خالی لوٹا دے، اسے خالی ہاتھ لوٹا دے. اللہ اس سے کیا کرتا ہے؟ حیا کرتا ہے. معلوم ہوا کہ دعا کے آداب میں سے ہے کہ ایک انسان دعا کرے تو کیا کرے؟ ہاتھ اٹھا کے دعا کرے. بعض لوگ یوں دعا کرتے ہیں، یہ کرسچن لوگ کرتے ہیں. بھائی ایسا کون کرتا ہے؟ عیسائی کرتے ہیں.
یہ طریقہ دعا کا نہیں ہے، بلکہ کیسا دعا کرنا چاہیے؟ ہاتھ یوں اٹھا کے چہرے کی طرف آدمی رکھے ہاتھوں کو، آگے آئے گی روایت۔ تو ہاتھ اٹھانا یہ مسنون ہے اور یہ مستحب ہے دعا کی قبولیت کے اعتبار سے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دعا جعل باطن کفہ الی وجہہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب دعا کرتے تو باطن کفہ، اپنی ہتھیلیوں کا اندرونی حصہ، یہ کون سا ہے؟ باہر کا، آپ سیدھے کھڑے ہوں گے تو باہر کون سا حصہ رہتا؟ یہ، اور اندر یہ، تو یہ باطن کفہ یہ کدھر رکھتے تھے؟ الی وجہہ، اپنے چہرے کی طرف، تو یعنی ہتھیلیاں چہرے کی طرف رکھتے تھے۔ یہ سنت ہے دعا میں، یہ مسنون ہے کہ جب دعا کرے تو ہاتھ کہاں ہونا چاہیے؟ چہرے کے سامنے، مطلب پیٹ کے پاس رکھتے ہیں کچھ لوگ، یہ دعا کا طریقہ نہیں ہے۔ دعا کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ چہرے کی طرف۔ کان اذا دعا جعل باطن کفہ الی وجہہ، کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تو اپنے ہتھیلیوں کا اندرونی حصہ اپنے چہرے کی طرف رکھتے۔ اس حدیث کو امام الطبرانی نے الکبیر میں روایت کیا اور یہ حدیث صحیح ہے، صحیح الجامع الصغیر میں موجود ہے۔ ایک اور روایت ہے جو آپ کے نوٹس میں نہیں ہے، سنن ابی داؤد کی ایک روایت ہے، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں المسألۃ ان ترفع یدیک حذو منکبیک، اللہ سے سوال کرنا یہ ہے کہ تو اپنے ہاتھ اپنے کندھوں تک اٹھائے۔ کہاں تک اٹھائے؟ کندھوں تک۔ او نحوہما، یا اس کے قریب۔ والاستغفار ان تشیر باصبع واحدہ، اور استغفار یہ ہے کہ تو ایک انگلی سے اشارہ کرے۔ کب؟ کہاں کرتے ہیں اشارہ؟ ایک انگلی سے اشارہ کب کرتے ہیں آپ؟ ہاں، تشہد میں، التحیات جب آپ پڑھتے ہیں تو ایک انگلی سے اشارہ، وہ بھی کیا ہے؟ وہ دعا ہے، وہ دعا ہے۔ والابتحال ان تمد یدیک جمیعا، اور ابتحال یہ ہے کہ تو ایک دم ہاتھ پھیلا کے اللہ سے مانگے، یعنی ایک دم مصیبت میں انسان ہے، پریشان حال ایک آدمی ہے، تو ہاتھ ایک دم کیسا اٹھا کے اللہ سے دعا کرتا ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ ابتحال۔ تو 3 طریقے دعا کے ہم کو معلوم ہوئے ہیں۔ نمبر 1، ہاتھ یہاں تک، کندھے یعنی چہرے تک، وہی بات ہوئی، چہرے تک اٹھانا، یہ مسئلہ ہے۔ اور دوسرا ہے استغفار، وہ کون سا ہے؟ التحیات میں جب انگلی سے اشارہ کرتے ہیں، یہ بھی دعا ہے، دعا کے 3 طریقے ہیں۔ اور 3 کیا ہے؟ ایک آدمی فریاد کرے اللہ تعالیٰ سے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ ابتحال۔ یہ 3 طریقے دعا کے ہیں۔ تو التحیات میں جو انگلی کی حرکت ہے، یہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، یہ توحید کی گواہی نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ یہ دعا ہے کہ انگلی اٹھا کے۔ اب یہ کیسی دعا کہاں سے لائے؟ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ کیا ہے؟ یہ استغفار ہے، یہ دعا ہے، یہ دعا کا ایک طریقہ ہے۔ ہاتھ اٹھانا بھی دعا کا طریقہ ہے، اس طرح سے بھی دعا کا طریقہ ہے، اور اس طرح سے بھی دعا کا ایک طریقہ ہے۔ تو یہ حدیث صحیح ہے اور امام ابو داؤد نے اپنی سنن میں اس کو روایت کیا ہے۔ مسئلہ نمبر 22، دعا کے آداب میں سے یہ بھی ایک ادب ہے کہ انسان جب دعا کرے تو اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا سے شروع کرے۔ ڈائریکٹ کیا چاہیے مانگنے سے بہتر یہ ہے کہ آدمی پہلے اللہ کی تعریف کرے۔ سخی کی تعریف سؤال کی ابتدا ہوتی ہے۔ یہ ادب ہے کہ کچھ مانگنا ہے تو پہلے اللہ تعالیٰ کے اوصاف، اس کی صفات، اس کی خوبیاں، اس کی تعریف بیان کی جائے، تو یہ بھی دعا کی قبولیت کے لیے ایک ذریعہ ہے اور ادب ہے۔ ڈائریکٹ ایک دم مانگنا جائز ہے، لیکن افضل ایک انسان کے لیے ہے کہ وہ اللہ کی تعریف کرے۔ بریدہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمع رجلا یقول اللہم انی اسألک انی اشہد انک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد۔ دعا کی ایک آدمی نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سن رہے تھے، کیا دعا کی؟ کیسے دعا کی؟ شروعات دعا کی کیسے کی؟ اللہم انی اسألک، اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اس بات کے وسیلے سے
اس بات کی بنیاد پر کہ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ تو اللہ ہے، تو سچا معبود ہے۔ اللہ کے معنی کیا ہے؟ سچا معبود، اللہ الالہ، سچا معبود۔ تو اللہ ہے، سچا معبود ہے، لا الہ الا انت، تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، تو احد ہے، تو الصمد ہے، تو یکتا ہے، تو کسی کا محتاج نہیں، سب تیرے محتاج ہیں۔ لم یلد ولم یولد، تجھ سے کوئی پیدا نہیں ہوا، تیرے کوئی اولاد نہیں۔ ولم یولد، تو کسی سے پیدا نہیں ہوا۔ ولم یکن لہ کفوا احد، اور تیری برابری کا کوئی نہیں۔ یہ کیا ہے؟ اللہ کی تعریف ہے، اللہ کی بڑائی اور ایک دم اعلیٰ اور جامع کلمات ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لقد سألت اللہ بالاسم الذی اذا سئل به اعطى واذا دعی به اجاب۔ تو نے اللہ تعالیٰ کے اس نام سے دعا کی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ سے اس نام کے ذریعے سے کچھ سوال کیا جائے، مانگا جائے، وہ عطا کرتا ہے، اور اس سے دعا کی جائے تو وہ دعا قبول کرتا ہے۔ یعنی یہ کلمات کیا ہیں؟ ایسے ہیں کہ ان میں اللہ کا وہ نام ہے کہ اگر اس نام کے ذریعے سے جب اللہ کو پکارا جائے، اس نام سے اللہ کو پکارا جائے، تو اللہ تعالیٰ مانگی ہوئی چیز عطا کرتا ہے اور اس دعا کو قبول کرتا ہے۔ تو یہ جو کلمات ہیں کیا اللہ کی تعریف کے ہیں۔ اس میں ایک اشارہ یہ بھی ہے کہ آدمی اپنے عمل کے وسیلے سے دعا کر سکتا ہے، کیونکہ اس شخص نے کیا کہا؟ اے اللہ میں اس عمل کی بنیاد پر تجھ سے مانگ رہا ہوں کہ میں گواہی دیتا ہوں، یعنی اپنا عمل بطور وسیلے کے پیش کیا دعا کی قبولیت کے لیے۔ اس حدیث کو امام ابو داؤد، ترمذی، ابن ماجہ اور احمد نے روایت کیا ہے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ دعا میں اللہ تعالیٰ کے ناموں کا ذکر کرنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کی صفات اور اللہ کی خوبیوں کا تذکرہ کرنا چاہیے، اس سے دعا قبول ہوتی ہے۔ اس میں اعظم بھی، اس میں اعظم اس کو کہا جاتا ہے، ایسا نام جس سے دعا قبول ہوتی ہے۔ تو علماء نے مختلف اقوال اس میں ذکر کیے ہیں کہ الاحد، الصمد، یہ سارے نام جو ہیں کیا ہیں؟ اس میں اعظم میں سے اللہ اس میں اعظم ہے۔ علماء نے کہا کہ اللہ وہ نام ہے جس کے تابع انشاءاللہ ہم اسماء و صفات کا جب سلسلہ شروع کریں گے اس میں سارے ناموں کے بارے میں ہم دیکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانی پیدا فرمائے کہ اللہ کے اسماء کتنے ہیں، تو ان کے بارے میں کس کس نام کا کیا کیا مطلب ہے، انشاءاللہ اس کو تفصیل سے ہم دیکھیں گے۔ علماء نے کہا کہ اللہ وہ نام ہے کہ باقی سارے نام اس کے تابع آتے ہیں۔ اللہ سمیع ہے، اللہ بصیر ہے، اللہ علیم ہے۔ اللہ نے اپنے بارے میں جب بھی بیان کیا تو اللہ کے نام کے ساتھ اللہ نے باقی نام بتایا کہ اللہ ایسا ہے۔ تو اصل اللہ کا اسم اعظم کیا ہے؟ اللہ۔ اس کی برابری کا اگر کوئی نام اللہ نے قرآن میں کہیں ذکر کیا ہے جو مجرد اس نام سے اللہ کا تعارف ہو، وہ کون سا نام ہے؟ الرحمن۔ الرحمن علی العرش استوى۔ تو وہ کسی یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کو الگ سے بیان کیا، جیسے اللہ نے فرمایا قل ادعوا اللہ او ادعوا الرحمن ایما تدعوا فلہ الاسماء الحسنى۔ تم اللہ کہہ کے پکارو یا رحمان کہہ کے پکارو، جس نام سے بھی پکارو اس کے بہت سے اچھے اچھے نام ہیں۔ تو اللہ اور الرحمن دو نام اللہ نے قرآن کریم میں ذکر کیے ہیں، لیکن الرحمن بھی کیا ہوا ہے؟ ہاں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو اللہ کے تابع وہ بھی آیا ہے، لیکن اللہ کسی اور نام کے تابع نہیں آیا ہے۔ ایک جگہ ہے لیکن وہ بھی علماء نے اس پر گفتگو کی ہے، سورہ بنی اسرائیل میں۔ تو ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ اللہ کے ناموں کے وسیلے سے دعا کرنا، اور آگے وہ بھی آئے گا انشاءاللہ، اور اللہ کے نام ذکر کرنا اپنی دعاؤں میں، ڈائریکٹ مانگنے کی بجائے اللہ کی تعریف کرنا۔ نمبر 23، آخری بات یہ کہہ کے اپنی بات ختم کر رہا ہوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا، خاص کر کے نماز میں۔ مانگنا آخر میں ہے اللہ کی۔ دیکھیے نماز میں بھی جب اتحیات میں ہم بیٹھتے ہیں، ترتیب کیا ہے اس کی؟ سب سے پہلے کیا کہتے ہیں؟ التحیات للہ والصلوات والطیبات۔ تو اللہ کی حمد، اس کی تعریف ہم بیان کرتے ہیں کہ سارے اقوال، سارے افعال، ساری مالی عبادات، ظاہری باطنی، سب کس کے لیے ہیں؟ اللہ کے لیے۔ تو اللہ کی تعریف ہو، اس میں تحمید اللہ کی ہو۔ دو،
नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद हो। तो अतहियात के बाद क्या पढ़ते हैं हम लोग? अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। तो वो जो है दरूद आता है, उसके बाद हम मांगते हैं। तो ये अदब है, अल्लाह की हम्द, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद, और फिर उसके बाद अपना जो भी सुआल है, मुतालबा है, दुआ है। फ़ज़ाला इब्न उबैद रज़ी अल्लाह तआला कहते हैं, समिअ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रजुलन यदउ फ़ी सलातिह। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक शख्स को सुना जो अपनी नमाज में दुआ कर रहा था, नमाज में दुआ कर रहा था। फ़लम युसल्ली अला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उस शख्स ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद नहीं पढ़ा, दरूद नहीं पढ़ा। फ़क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आजिल हादा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, इस शख्स ने जल्दी की, इस शख्स ने जल्दबाजी की। सुम्मा दआहु, आपने उसको बुलाया। फ़क़ाल लहु औ लिग़ैरिही, उससे या किसी और से कहा, इदा सल्ला अहदुकुम, जब तुम में से कोई दुआ करें, फ़लयब्दा बितहमीदिल्लाहि व सनाइ अलैहि, जब तुम में से कोई दुआ करे तो उसे चाहिए कि वो शुरुआत करें अल्लाह की हम्द व सना से। दुआ की शुरुआत कैसे करें? अल्लाह की हम्द व सना से। सुम्मा लियुसल्ली अला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फिर उसके बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद पढ़े। सुम्मा यदउ बादु बिमा शा, फिर इसके बाद जो चाहे दुआ करे, फिर इसके बाद जो चाहे दुआ करे। तो तीन बातें हैं, नंबर एक अल्लाह की हम्द व सना, नंबर दो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद, और उसके बाद नंबर तीन जो चाहे, जो भी ज़रूरत अपनी हो मांगिए। बाद लोग कहते हैं पहले 7 बार दरूद, एंड में 7 बार दरूद, कहाँ से लाया आप? कोई दलील है इसकी? नहीं। बोले 11 बार। बाद लोग कहते हैं आयत करीमा है, ये गर्म है ज़रा, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, बहुत गर्म है ये। तो क्या करना है इसको ठंडा करने के लिए? पहले 11 दरूद, एंड में 11 दरूद, तो क्या हो जाता है? एकदम सब ठंडा हो जाता है। लोग अपनी तरफ से कुछ भी इस तरह की बातें घड़ लेते हैं, कोई दलील इस तरह की नहीं है। हदीस क्या बता रही है? पहले अल्लाह की हम्द, ये नहीं कि पहले दरूद आखिर में दरूद, नहीं, पहले अल्लाह की हम्द हो, फिर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद हो, उसके बाद दुआ करें। ये तरतीब, ये अदब है। यही अत्तहियात में हम करते हैं, यही तो हमको सिखाया गया है, अल्लाह की हम दरूद और फिर उसके बाद दुआ है। इस हदीस को इमाम अबू दाऊद, तिरमिज़ी, इब्न हिब्बान, हाकिम और बहक़ी ने रिवायत किया है। तो ये मसला नंबर 23 था, जिसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद की बात हमको सिखाई गई कि दुआ में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भी होना चाहिए।